کر رہے ہیں. اب جب عثمان بن طلحہ نے چابی لی, اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے تھے, اس کے دل بے قرار ہو چکا تھا. حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا, کہتے ہیں یا رسول اللہ, اس چابی سے تو کعبے کا تالا کھلا تھا, تیری میٹھی زبان نے میرے دل کا تالا کھول دیا ہے. آقا کلمہ پڑھائیں, میں غلامی میں آنا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا, میرے آقا کی نوکری میں آ گیا. کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں, کوئی آ جائے طلب سے بھی سوا دیتے ہیں. آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں. تانے سنتے ہیں اور سن سن کے دعا دیتے ہیں. دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. اور نعرہ مارو نا بچی, جو نعرہ چھیڑنے ہو. سامعین محترم, بندے تو سب بہت چنگے ہوتے, بہت مزیدار بندے ہو تے سنن والے بندے ہو, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے کو ٹائم کو نہیں, میرے کو ٹائم دے تھا, اردو تھوڑا شوق دے تھا. میں آتا کہ تھا مکاؤں والا کام کرا, وقتا تھا یہ سوچے ترستے راوے سن کہ شروع ہی میں اس کی طرح مکا گئی ہے. بس کم اللہ ملا کے میں ابو تے ٹورے لگیا, ذرا سبحان اللہ اچھا کو بتا کے گائے کو رہنے ہیں. ماشاءاللہ, یہ میں نے بات کی ہے رحمت, اور میں باقی رحمت کے حوالے سے جو دلیلیں ہیں ان کو چھوڑ رہا ہوں. لیکن یہاں پر ایک بات میں پیش کر کے پھر میں للعالمین کی طرف آتا ہوں. کس طرف آتا ہوں؟ للعالمین کی طرف آتا ہوں. یہ جتنے معاملات ہیں, میرے آقا پاک نے پتھر کھائے, حضور نے معاف کر دیا. میرے آقا پاک کو تانے ملے, آقا پاک نے معاف کر دیا. میرے آقا پاک کے ساتھ کسی نے ظلم کیا, آقا پاک نے معاف کر دیا. یہ سارے معاملات ذات رسول تک ہیں. ان کو دلیل بنا کر ناموس رسالت کے خلاف بات کرنا, یہ آقا پاک علیہ السلام کی عزت و شان کے خلاف ہے. حضور کی عزت, حضور کا حق ہے. میرے آقا نے کسی کو معاف کیا, کسی سے انتقام لیا, یہ میرے آقا پاک کا اپنا معاملہ ہے. لیکن امت کے لیے روا نہیں ہے. امت کو یہ تعلیم ہے, ماں کے دشمن کو معاف کر سکتے ہو, باپ کے دشمن کو معاف کر سکتے ہو, جان کے دشمن کو معاف کر سکتے ہو. جو نبی کا دشمن ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو, غیرت مسلم زندہ ہے. نام نبی پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. وہی فتح مکہ کا دن تھا جب میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے ایک شخص کے لیے کہا, اس کو پکڑو اور اس کو مارو, کیونکہ وہ میرے لیے گستاخانہ شعر لکھا کرتا تھا. اس کو نہیں چھوڑنا. جب صحابہ کرام نے اس کو پکڑا, وہ دوڑا اور حرم مکہ میں داخل ہو گیا اور کعبے کے غلاف کے نیچے چھپ گیا. صحابہ واپس آ گئے, یا رسول اللہ, وہ کعبے میں چلا گیا, غلاف میں چھپ گیا. اور قرآن کہتا ہے من دخلہ کان آمنا, جو حرم میں آ جائے وہ امن میں آ گیا, جو حرم میں آ جائے وہ امن میں آ گیا. آقا وہ حرم میں نہیں, وہ کعبے کے خلاف میں ہے. ہم کیا کریں؟ میرے آقا پاک نے فرمایا کعبہ اس کو امن دیتا ہے جو نبی کا ادب کرنے والا ہے. میرا گستاخ ہے, کعبے کے خلاف میں قتل کر دو. صحابہ گئے, کعبے کے خلاف میں لپٹے ہوئے گستاخ رسول کو وہیں مار ڈالا. اس کے خون کے چھینٹے غلاف کعبہ پہ پڑے, اس کے خون کے چھینٹے دیوار کعبہ پہ پڑے, اور بتا دیا ہے دنیا والوں کو کہ کعبے میں, دین میں, اسلام میں ہر جرم کے لیے امان ہے. محمد پاک کے گستاخ کے لیے امان نہیں ہے. گستاخ کے نبی کی ایک صدا نہیں, مٹھا نہیں, گستاخ نبی کی ایک صدا, گستاخ نبی کی ایک صدا. ہاں میرے آقا نبی پاک رحمت للعالمین ہیں. اب آئیے دوستان گرامی, میں دوسرے پہلو پر آتا ہوں. یہ صفت رحمت یہ تو کہاں کہاں تک جاتی, اور ہم قیامت کے میدان کی بات کرتے, حضور کی شفاعتوں کی بات کرتے, میرے آقا کی نجباریوں کی بات کرتے. میں العالمین پر آ کر آیت کا ترجمہ پورا کرنا چاہتا ہوں. حضور کس کے لیے
لیے रहमत है। आका बोलो किसके लिए रहमत है। अल्लाह करीम ने फरमाया लिल आलमीन, मेरे नबी तमाम जहानों के लिए रहमत है, हर जहान के लिए मेरे आका रहमत है। अब इन जो आलमीन है ना जहान, मैं इनके दो तर्जमे आप हजरात के सामने पेश करूंगा। इन जहानों के मैं दो तर्जमे पेश करूंगा, आप समझेंगे और मोहब्बत का इजहार करेंगे और सुभान अल्लाह की तकरार करेंगे। पहला तर्जमा आलमीन, जहान, जहान। लोगों, हम एक वो वक्त था जब यहाँ नहीं आए थे तो कहाँ थे? हम माँ के रहम में थे। एक वो वक्त था जब वहां नहीं थे तो कहां थे? हम आलमे अरवाह में थे। आलम, लाम पर जबर, जहान को कहते हैं आलमीन, जहान की जमा है सारे जहान। अब सुनो, जब हम माँ के रहम में भी नहीं थे, हम कहां थे? वो एक जहान है जिसको आलमे अरवाह कहते हैं। फिर माँ के रहम में आए, वो भी एक जहान है जिसको आलमे अरहाम कहते हैं। फिर हम यहाँ आए, ये भी एक जहान है जिसको आलमे अजसाम कहते हैं। फिर हम मर जाएंगे और दुनिया से चले जाएंगे, वो भी एक जहान है जिसको आलमे बरज़ख कहते हैं। फिर क़यामत आएगी, रूहें फूंकी जाएंगी, फिर उठाया जाएगा, वो भी एक जहान है जिसको आलमे माशर कहते हैं। मैंने 5 आलमीन का नाम लिया है, आलमे अरवाह, आलमे अरहाम, आलमे अजसाम, आलमे बरज़ख, आलमे माशर, ये बन गए आलमीन। रब ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लोगों, जब तुम आलमे अरवाह में थे, मुस्तफा वहां भी तुम्हारे लिए रहमत, तुम आलमे अरहाम में थे, मेरा नबी वहां भी रहमत, तुम आलमे अजसाम में हो, मेरा नबी यहाँ भी रहमत, तुम आलमे बरज़ख में जाओगे, मेरा नबी वहां भी रहमत, तुम आलमे माशर में आओगे, मेरा नबी वहां भी रहमत है। माशाअल्लाह, नारा में आमरे सब नारे तकबीर, नारे निशानत, अज़मत व शान मुस्तफा, अज़मत व शान मुस्तफा। मेरे आका पाक रहमत है। अब इस पर दलाइल अलैदा है कि आलमे अरवाह में हुजूर कैसे रहमत है, इसके दलाइल अलैदा है। आलमे अरहाम में आका कैसे रहमत है, इस पर अलैदा दलाइल है। आज भी हुजूर रहमत है। ये शक्लें क्यों सलामत है, ये बस्तियां क्यों सलामत है, ये औलादें क्यों सलामत है, ये कायनात क्यों सलामत है, अजाब क्यों नहीं आते, जमीनें क्यों नहीं फटती, शक्लें क्यों नहीं बदलती, खुदा का कहर क्यों नहीं टूटता? दोस्तों, मानना पड़ेगा ना, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। रहमत मुस्तफा है जिसका सदका अजाब टले हुए हैं, घर बचे हुए हैं, नस्लें बची हुई हैं। आलमे बरज़ख में भी मेरी आका रहमत है। बताओ, जहां कब्र में सारे छोड़ के चले जाते हैं, अगर आता है तो अल्लाह का हबीब आता है, वहां भी रहमत है। और कयामत में जब बाप छोड़े, मां छोड़े, औलादें छोड़े, हर कोई छोड़ जाएगा, कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? मेरे आका ही तो संभालेंगे। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। जिधर भी देखोगे मेरे आका की रहमत का दरिया नजर आएगा। सुभान अल्लाह बोल दो ना। आओ सुनो, आलमीन का दूसरा तर्जमा पेश कर रहा हूं और बड़े शॉर्टकट अंदाज में आगे जा रहा हूं। आलमीन का दूसरा तर्जमा सुनिएगा। ये आइन वाला आलमीन है। दूसरा आलम वो दर्द होता है, वो तकलीफ होती है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अब सुनिएगा, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आलमीन का दूसरा तर्जमा सुनिएगा। दोस्तों, ये जहान है इंसानों का, इंसानों का एक जहान है, हूरों का एक अपना जहान है, फरिश्तों का एक अपना जहान है, जिन्नात का एक अपना जहान है। सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? जिन्नात का एक अपना जहान है, हवाओं का एक अपना जहान है, समंदर का एक अपना जहान है, दरियाओं का एक अपना जहान है, सितारों का एक अपना जहान है, सूरज का एक अपना जहान है, चांद का एक अपना जहान है। इन सियारों और सितारों जैसे अल्लाह के करोड़ों जहान है।
زمین کے نیچے والوں کے اپنے جہان ہیں, زمین کے اوپر والوں کے اپنے جہان ہیں, جنت والوں کے اپنے جہان ہیں, خشک و تر کے اپنے جہان ہیں, پہاڑوں کے اپنے جہان ہیں. دوستو جدھر جدھر دیکھو گے اللہ کے کروڑوں جہان ہیں. کہیں جنات کا جہان, فرشتوں کا جہان, حور و خیمہ کا جہان, چرند پرند کا جہان, گل و گلزار کا جہان, سمندر کی مخلوق کا جہان, آسمان کی مخلوق کا جہان. اللہ کے ہزاروں جہان ہیں. فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جنوں کے جہان کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت ہے, انسانوں کے جہان کے لیے بھی میرا نبی رحمت ہے, ملائکہ کے جہان کے لیے بھی میرا نبی رحمت ہے, سمندر والوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت ہے, زمین والوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت ہے, آسمان والوں کے لیے بھی مصطفیٰ رحمت ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. یہ تو ہو گیا دوسرا ترجمہ, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب توجہ پوری دینا, توجہ پوری دینا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میرے رب نے میرے حضور کو رحمت قرار دیا. ہر جہان کے لیے میرے آقا رحمت ہے, ہر جہان کے لیے میرے آقا رحمت ہے, ہر جہان کے لیے میرے آقا رحمت ہے, ہر جہان کے لیے میرے آقا رحمت ہے. آپس میں بات چیت نہیں, میری طرف توجہ. ہر جہان کے لیے میرے آقا رحمت ہے, ہر جہان کے لیے میرے آقا رحمت ہے, رحمت ہے, رحمت ہے. اب پتہ چلا, بڑی توجہ دینا, بڑی توجہ دینا. بھائی 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 خدا کا نام خراب نہ کرو میرے, بڑی توجہ دینا. ہر جہان کے لیے میرے آقا رحمت ہے. پتہ چلا یہ ستاروں کی چمک اپنی نہیں, رحمت مصطفیٰ سے چمک رہے ہیں. یہ پھولوں کا رنگ اپنا نہیں, رحمت مصطفیٰ سے نکھر رہے ہیں. یہ باغوں کی بہاریں حسن و جلال اپنا نہیں ہے, یہ رحمت مصطفیٰ ہے. یہ آسمان کی بلندیاں میرے مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ ہے. یہ زمین کی وسعتیں رحمت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. سمندر کی گہرائیاں رحمت مصطفیٰ کا صدقہ ہے. ہاں وہ پہاڑوں کا حسن, وہ حوروں کا حسن, وہ تخت و تاج, وہ جنت کا حسن و جمال مصطفیٰ کی رحمت کا صدقہ ہے. میرے رب نے فرمایا لوگوں زمین دیکھو, آسمان دیکھو, سورج دیکھو, چاند دیکھو, کائنات دیکھو, گل و گلزار دیکھو. مولا دیکھ لیا, فرمایا اب یہ بھی دیکھ لو. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کسی کا اپنا کچھ نہیں ہے, یہ ساری رحمت مصطفیٰ چھلک رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. محترم جناب پیر سید مبارک علی شاہ صاحب, اللہ پاک عزت مقام قائم و دائم فرمائے. مرحبا و سہلا مرحبا. بولے سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. اللہ اکبر. میرے آقا مولا نبی کریم, میں نے دوڑا ٹپا ماریا دینا نہیں ہوتا, اس لیے جب آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں, آپس میں بات کرتے ہیں, تو میں آپ کو واپس بلا لیتا ہوں. ذرا اونچا بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی نا, سمجھ میں آ گئی نا. اسی بات کو دیکھتے ہوئے امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ احمد رضا خان تاجدار بریلی, ہاں ہاں, امام اہل سنت مجدد ملت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی کو وادی رضا کی ہے, کوہ ہمالا رضا کا ہے, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اوروں نے بھی لکھا بہت کچھ علم دین پر, جو اس صدی کا ہے وہ سارا رضا کا ہے. جب میرا امام اس مقام پہ پہنچا, ابھی میں جو بیان کر رہا ہوں, حوروں کا حسن ہے, یا آسمان کی وسعتیں ہیں, یا جنت کا جمال ہے, یا پھولوں کا نکھار ہے, یا پہاڑوں کی رنگینیاں ہیں, جو کچھ بھی ہے رحمت مصطفیٰ ہے. تو میرے امام نے لکھ دیا, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. تمہارے لیے تو آپ سکتے ہو نا, زمین و زمان اونچا اونچا آکھنا ہے, انہیں تھوڑے آکھنا ہے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. تمہاری چمک, تمہاری دمک, تمہاری مہک, تمہاری جھلک, زمین و فلک, سما کو سمک, یہ سن کا نشان تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا, گئے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تابو تمام تمہارے لیے, عطائے عرب, جنائے کرب, فجوز عجب, بغیر طلب, یہ رحمت
रब है किसके सबब? रब जहां तुम्हारे लिए ये शम्सो कमर, ये शामो शहर